السلام علیکم اور خوش آمدید پھر اسی پروگرام میں جس کا نام ہے براس ٹیکس. میں ہوں آپ کی ہوسٹ ہنا معراج اور میرے ساتھ موجود ہیں ہمارے ڈیفینس اسٹریٹجک انالیسس کے ایکسپرٹ مسٹر زید حامد. السلام علیکم زید. اس پروگرام کے بارے میں آپ جانتے ہیں یہ پروگرام کرنٹ افیئرز نہیں ہے. دس از اے پروگرام آن ڈیفینس اینڈ اسٹریٹجک انالیسس. ہم نے اپنے پچھلے پروگرامز میں بات کی تھی US فارن پالیسیز کے 6 اسٹریٹجک یعنی مین آبجیکٹیوز کے بارے میں. نمبر 1 سیکیورٹی اینڈ ڈیفینس آف اسرائیل یعنی کہ اسرائیل کا دفاع. Number 2 control of global fuel assets. Number 3 control of global waterways and trade routes. Number 4 destruction of political ideology of Islam. Number 5 encirclement of Russia and number 6 encirclement of China یعنی کہ چائنا اور رشیا کا حصار. پچھلے پروگرام میں we discussed in detail about the newcon Zionist ideology. اس کے علاوہ ہم نے بات کی تھی a concept of greater Israel, redrawing of Middle Eastern map and Zionist threat to Pakistan. آج کے پروگرام میں ہم اس اصطلاح کے بارے میں بات کریں گے. ویل ٹاک اباؤٹ دا ٹاپک وچ از کرنٹلی دا ہاٹسٹ ٹاپک اراؤنڈ بٹ اٹ از آلسو دا موسٹ مس انٹرپریٹڈ, دا موسٹ ابیوزڈ اینڈ دا موسٹ کنفیوزڈ اسٹیٹمنٹ آف آل, اینڈ دس از دا US وار آن ٹیرر. ہم اس کے بارے میں بہت سنتے رہتے ہیں میڈیا میں, ٹیلی ویژن, الیکٹرانکس, نیوز پیپرز, بٹ وی ریئلی ڈونٹ نو واٹ اٹس آل اباؤٹ. And today Mr. Zaid is going to help us understand this more. This program is going to be an eye opener for a lot of people. ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں آپ کو ایک ڈاکیومنٹری دکھائی تھی جو ہمارے ساتھی اسامہ کیسر نے ترتیبی تھی. اس پروگرام کے لیے بھی انہوں نے ایک ڈاکیومنٹری بنائی ہے which is on war on terror. چلتے ہیں اس ڈاکیومنٹری کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد ہم بات کریں گے اپنے اس ٹاپک کے بارے میں فردر. سانحہ 9/11 کے ایک ماہ بعد 7 اکتوبر 2001 کو بش انتظامیہ کی افغانستان پر مسلط کی جانے والی جنگ تاحال جاری ہے. اس جنگ کو امریکی صدر بش کی بالادستی کی مہم کا نقطۂ آغاز قرار دیتے ہوئے وار آن ٹیرر کہا گیا. افغانستان پر امریکی جارحیت کے معلوم مقاصد اسامہ بن لادن کی گرفتاری, القاعدہ کا صفایا اور طالبان حکومت کا خاتمہ تھا, جو القاعدہ جنگجوؤں کے لیے محفوظ تربیتی کیمپوں کی مہمانداری کے ذمہ دار قرار دیے گئے تھے. امریکی اور برطانوی افواج کی سربراہی میں اتحادی افواج نے نہ صرف فضائی بمباری کے ذریعے حملوں کا آغاز کیا بلکہ دوسری جانب زمینی پیش قدمی کے لیے بھی ابتدائی طور پر شمالی اتحاد کی مدد حاصل کی. امریکی افواج کی سرکردگی میں اتحادی افواج کو آپریشن انڈیورنگ فریڈم کے لیے پاکستان نے ہر ممکن لاجسٹکس اور انٹیلیجنس امداد فراہم کی. وار آن ٹیرر کے نام سے شروع ہونے والی جنگ میں پاکستان نے ابتدائی طور پر 2 مقاصد کے حصول کے لیے شرکت کی. پہلا مقصد غیر قانونی قرار دیے گئے جہادی عناصر کی بیخ کنی, جبکہ دوسرا مقصد افغانستان سے ملحقہ سرحدی علاقوں سے القاعدہ کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا تھا. اسی بنا پر افغانستان میں طالبان کی حکومت کے خاتمے اور اتحادی افواج کے مکمل قبضے کے فوراً بعد پاکستان نے 2004 میں قبائلی علاقوں میں بڑے پیمانے پر عسکری کارروائی شروع کی اور عسکریت پسندوں کے ٹھکانوں پر پوری قوت سے سیکیورٹی فورسز نے حملے کیے. گزشتہ 4 سالوں کے دوران 700 سے زائد پاکستانی سیکیورٹی فورسز کے افراد شہید ہوئے, جبکہ سینکڑوں کی تعداد میں عسکریت پسند مارے گئے اور اتنے ہی گرفتار کیے گئے, جن میں سے نصف کے قریب امریکہ کے حوالے کر دیے گئے. تاہم اس لڑائی کے اثرات آج تک پاکستان کی قومی سلامتی کے لیے خطرہ بنے ہوئے ہیں. 2006 میں طالبان کی تنظیم نو اور اتحادی اور امریکی افواج کے خلاف مسلح جدوجہد نے اس صورتحال کو ایک نیا رخ دیا ہے. گزشتہ 2 سالوں کے دوران طالبان کی بڑھتی ہوئی عسکری کارروائیوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ افغانستان میں نہ صرف طالبان کی جڑیں موجود ہیں بلکہ عسکریت پسند بھی پہلے سے زیادہ مضبوط ہیں. آپ نے ڈاکیومنٹری دیکھی. اب ہم باضابطہ آغاز کرتے ہیں اس پروگرام کا اور بات کرتے ہیں اپنے ایکسپرٹ مسٹر زید حامد سے. جی زید. ہنا, اس سے پہلے کہ ہم وار آن ٹیرر کے بارے میں آپ سے بات کریں, ہم تھوڑی سی بات فلسافیکل اور ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کی کرنا چاہتے ہیں جس کا تعلق پاکستان سے ہے. پاکستان ایک ایسی ریاست نہیں ہے جو کسی ہسٹوریکل ایکسیڈنٹ یا ایک پولیٹیکل کنسپریسی کے تحت وجود میں آئی ہو. پاکستان ایک نظریاتی اسلامی ریاست ہے جس کے قیام کی تاریخ کم از کم 200 سال پرانی ہے. یہ بات ہم کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ اس پرسپیکٹو کو سمجھے بغیر وار آن ٹیرر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے کانسیپٹ کو سمجھنے میں دقت ہوگی.
اور دوسرا یہ کہ ایک کنسرن جو مسلمانوں اور پاکستانیوں میں پیدا ہو گیا کہ کہیں پاکستان کی وجود اور سالمیت کو خطرہ تو نہیں پڑ گیا، کیونکہ ہم نے جو پچھلے پروگرام کیے یقیناً اس سے پاکستانیوں میں مسلمانوں میں ایک کنسرن پیدا ہوا ہے، لیکن ہم ایٹ دا سیم ٹائم جہاں فیکٹس بتا رہے ہیں وہاں ساتھ یہ بھی بتاتے جائیں کہ پاکستان اتنی آسانی سے انشاءاللہ اس کو نقصان نہیں پہنچے گا. ہم اس کے سارے بیک گراؤنڈ پہ آتے ہیں. بٹ زید، آج ہم اس بات کا جواب دینا چاہیں گے کہ اصل میں یہ وار آن ٹیرر ہے کیا؟ واٹ ریئلی از وار آن ٹیرر؟ از اٹ ریئلی اے وار اگینسٹ ٹیرر اور ڈز دس ہیو اینی ادر الٹیریئر موٹیوز؟ آپ کو یہ پریسائسلی اس وقت سمجھ میں آئے گا جب بھی ہم بیک گراؤنڈ کو ڈسکس کریں گے. دیکھیے 1757 میں ہم نے بیٹل آف پلاسی لڑی تھی جو ہماری جنگ آزادی کی پہلی اٹیمپٹ تھی. 1799 میں ٹیپو سلطان شہید ہوئے، 1857 کی جنگ آزادی تھی، مگر 1947 میں ہم نے پاکستان حاصل کیا. تاریخ میں جو قوموں کے عروج و زوال ہوتے ہیں وہ ایک نسل یا دو نسل پہ نہیں چلتے، یہ اکثر دہائیوں یا صدیوں پہ چلے جاتے ہیں. 1601 میں ایسٹ انڈیا کمپنی انہوں نے بنائی، 1857 میں انہوں نے انڈیا پر قبضہ کیا، ان کو بھی 250 سال لگے. مسلمانوں نے ہندوستان پر 1000 سال حکومت کی، ہمارا زوال ہوتے ہوتے بھی 200 سال لگے. قوموں کے عروج و زوال ایک نسل، جیسے بات کی ایک نسل یا چند دہائیوں کے نہیں ہوتے. یہ جلد بازی کا کام نہیں ہوتا ہے، اس میں ایک تقدیر بنتی ہے، قومیں بنتی ہیں، تاریخ لکھی جاتی ہے، بڑے لوگوں کی کنٹریبیوشن ہوتی ہے. پاکستان کا قیام علامہ اقبال کے 2 خوابوں کی تعبیر تھی. پہلا انہوں نے ویژن دیا کہ اس علاقے میں مسلمانوں کی ایک خطے میں ایک ریاست قائم کی جائے. ان کا دوسرا ویژن یہ تھا کہ یہ ریاست مرکز بنے مسلمانوں کا، جہاں سے اسلام کی نشت ثانیہ یا اسلام کے عروج کے لیے ایک لانچ پیڈ مسلمانوں کو مل سکے. کوئی بھی ریاست جب وجود میں آتی ہے اس کے 3 نظریات، اس کے 3 ایلیمنٹس ہوتے ہیں. ایک اس کی آئیڈیالوجی ہوتی ہے، اس کے نظریات، دوسری اس کی حکومت اور عوام ہوتے ہیں، اور تیسری اس کے اندر اس کی اسٹیٹ ہوتی ہے، جیوگرافک باؤنڈریز. 1940 میں جب ہم نے ریزولوشن پاس کی تو اس وقت نہ ہمارے پاس حکومت تھی، نہ ہمارے پاس ریاست تھی، ہمارے پاس نظریات تھے. زید، ویل کنٹینیو فرام ہیئر. وقت ہوا ایک بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو براس ٹیکس. بریک پہ جانے سے پہلے زید صاحب بات کر رہے تھے نظریات کی. زید صاحب جی، تو بات ہم یہ کر رہے تھے کہ کسی بھی ریاست کے 3 ایلیمنٹس ہوتے ہیں، اس کی نظریات، اس کی گورنمنٹ اور اس کی اسٹیٹ. پاکستان بننے سے پہلے ہمارے پاس نظریات تھے، آئیڈیالوجی تھی، 2 نیشن تھیوری تھی. ہم ایک الگ ریاست کے لیے، ایک اسلامی ریاست کے قیام کے لیے 1940 میں ہم نے اس ریزولوشن کو پاس کیا تھا. پاکستان بننے کے بعد ہمارے پاس ریاست بھی آ گئی، حکومت بھی آ گئی، آئیڈیالوجی ہمارے پاس تھی. ہمارے فاؤنڈنگ فادرز نے آبجیکٹیو ریزولوشن پاس کی پاکستان کو ایک اسلامی فلاحی ریاست بنانے کے لیے. یہ درست بات ہے کہ پاکستان بنانے کے بعد ہم اپنے اس وعدوں کو پورا نہیں کر سکے. ہم نے غلطیاں کی، کوتاہیاں کی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ 1971 میں ہمیں تینوں جگہ مار پڑی. ہماری آئیڈیالوجی تقسیم ہوئی، ہماری ریاست ٹوٹ گئی، ہماری حکومت ٹوٹ گئی. 1971 کے بعد سے پاکستان کی ریاست اللہ کے فضل سے ابھی تک اپنی جگہ پر قائم ہے. ہمیں حکومتوں کا کرائسس رہا ہے، ہمیں اس بات کی پرابلم رہی ہے کہ ہماری حکومتیں اسٹیبل نہیں رہی، حکومت اپنا وہ کام نہیں کر سکی. مگر ایک بات جس کو فنڈامنٹلی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کی ریاست از اے سیکرڈ ٹرسٹ. یہ ایک ایسی اس ریاست کو کوئی بھی آئیڈیالوجی یا کوئی بھی ازم یا کوئی بھی فلسفی جو پاکستان کی ریاست کو توڑنے کی بات کرتی ہے وہ نہ مسلمانوں کی دوست ہے نہ پاکستان کی دوست ہے. اس امپورٹنٹ پوائنٹ کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ پاکستان از دی ہسٹوریکل لانچ پیڈ آف دی رینیسانس آف دا مسلمس، یعنی مسلمانوں کے عروج کی پہلی منزل پاکستان کا قیام تھا. یہ ہماری 200 سال پرانی اسٹرگل ہے. 1000 سال ہندوستان پر حکومت کرنے کے بعد جو ہمارے 200 سال کی اسٹرگل رہی ہے اپنے آپ کو آزاد کرانے کے لیے، اس کا مرکز ہمیں پاکستان کی شکل میں دیا گیا ہے. سو پاکستان از ناٹ این آرڈنری اسٹیٹ. اس ریاست کو سیکرڈ ٹرسٹ ہے. جو کوئی مسلمان، ہم لوگوں نے آپس میں جیسے کہا کہ بہت غلطیاں کی ہیں، لیکن جب تک کسی شخص یا کسی گروہ یا کسی جماعت کی آئیڈیالوجی یہ ہے کہ ہم آپس میں رہ کر جھگڑ کے لڑ کے اس مسئلے کو ٹھیک کر لیں گے اور پاکستان رہے گا، جس طرح اقبال نے کہا پیوستہ رہے شجر سے امید باہر رہا، ٹھیک ہو جائے گا معاملہ. لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس پاکستان نے ہمیں کچھ نہیں دیا، اس پاکستان نے وہ مقاصد حاصل نہیں کیے اور اس کا علاج یہ ہے کہ اس ملک کو توڑ دیا جائے، تو وہ نہ مسلمانوں کا دوست ہے نہ وہ پاکستان کا دوست ہے. تو دس ہیز ٹو بی انڈرسٹوڈ ویری کلیئرلی، پارٹ 1. اب ہم آتے ہیں دوسرے نقطے کو سمجھنے کے لیے. پہلا نقطہ ہمارا یہ تھا کہ پاکستان کی ریاست سیکرڈ ہے. دوسری بات جس پر ہم آ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستان کے مسلمان گناہگار تو ہو سکتے ہیں مگر نہ یہ کافر ہیں اور نہ یہ منافق ہیں.
یہ بات ہم کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ اس لیے ضروری ہے کہ جب ہم آگے جا کے وار آن ٹیرر کی ڈائنامکس کو اسٹڈی کریں گے تو اس میں یہ ایلیمنٹ ضروری آئے گا. پاکستان کے لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں. ہم گناہ گار ہیں, غلطیاں بہت کی ہم نے, پاکستان کی ریاست نے غلطیاں کی, پاکستان کے عوام نے غلطیاں کی, لیکن یہ غلطیاں صرف حکومت کی نہیں ہیں, ہمارے معاشرے نے غلطیاں کی, ہمارے علماء نے غلطی کی, ہمارے تھنکرز, فلاسفرز, میڈیا نے غلطیاں کی. مگر اس کے باوجود یہ لوگ مسلمان ہیں. اس کو اگر کوئی یہ کہے کہ پاکستان کے لوگ کافر ہو چکے ہیں یا منافق ہو چکے ہیں, لہٰذا پاکستان کے لوگوں کو بے دریغ قتل کیا جا سکتا ہے, تو یہ جو کوئی بھی یہ کر رہا ہے, چاہے کسی آئیڈیالوجی, کسی جھنڈے کے تحت کرے, کسی جھنڈے کے تحت کرے, وہ زائنسٹ کا ایجنڈا سرو کر رہا ہے, جس کے بارے میں ہم نے پچھلی بار ہم نے بات کی تھی. تو جب یہ دو پیرامیٹرز اب ڈیفائن ہو جاتے ہیں تو اب ہم اس کے بعد آئیں گے وار آن ٹیرر کی طرف. میرا ایک چھوٹا سا سوال آپ سے ہے کہ آخرکار 9/11 کیا تھا؟ واٹ از 9/11؟ آپ کو 9/11 کا جواب دینے سے پہلے ہم تھوڑا سا اس کے پس منظر میں لے کے جائیں گے. کچھ ایونٹس ہوئے ہیں which led to 9/11. 9/11 بذات خود ایک سٹارٹنگ پوائنٹ نہیں تھا. 9/11 ایک بہانہ تھا کسی چیز کو شروع کرنے کا, لیکن وہ کیا ایلیمنٹس تھے جن کی وجہ سے 9/11 ہوا, آج ہم ان کو ڈسکس کرتے ہیں. اور یہ بڑے انٹرسٹنگ اور بڑے انسپوکن قسم کے. ایک زائنسٹ تھنک ٹینک ہے امریکہ میں جس کا نام ہے if I say American Enterprise Institute. American Enterprise Institute is a Zionist think tank جس نے ایک پروجیکٹ شروع کیا تھا جس کا نام تھا پروجیکٹ فار نیو امریکن سینچری. یعنی یہ ایک فلسافیکل, ہسٹوریکل, ملٹری, اکنامک پیپر ڈیولپ کیا انہوں نے, جس میں انہوں نے ایک ویژن دیا کہ جب 21ویں صدی شروع ہوگی تو امریکہ 21ویں صدی پر پورا کنٹرول اور قابو کس طرح پا سکتا ہے. یہ وہ ویژن تھا جس کو اچیو کرنے کے لیے انہوں نے بہت پلاننگ کی, بہت ان کی ساری جو یو ایس فارن پالیسی آبجیکٹیوز تھے اس ویژن کے تحت بنائے گئے. وہ جو 6 آبجیکٹیوز ہم نے پہلے ڈسکس کیے تھے وہ سارے کے سارے آلموسٹ اس ڈاکومنٹ میں. یہ کس ٹائم فریم کی بات ہے؟ یہ 96-97 کی بات ہے. It's not very far away. This Zionist think tank is the prime mover behind developing the strategy کہ جو امریکہ نے 21ویں صدی میں ڈپلوائے کرنی تھی. آپ گوگل پہ جائیے اور امریکن انٹرپرائز انسٹیٹیوٹ ٹائپ کیجیے, دیکھیے کیا نکلتا ہے. اور پروجیکٹ فار نیو امریکن سینچری, اس میں وہ ذکر کرتے ہیں کہ اگر ہم نے پوری دنیا میں خونریز جنگیں کرنی ہیں تو وہ ہم پوری امریکن قوم کو اس وقت تک بیدار نہیں کر سکتے اپنے ساتھ جب تک کہ ہمارے ساتھ ایک پرل ہاربر نہ کیا جائے. یعنی سیکنڈ پرل ہاربر ریفرنس ٹو سیکنڈ ورلڈ وار, جب جاپانیوں نے پرل ہاربر پہ حملہ کیا اور اس کے بعد پوری امریکن قوم جو تھی وہ دوسری جنگ عظیم میں ان کے ساتھ آ گئی. یہ مینشن کرتے ہیں کہ ہمیں ایک پرل ہاربر کی ضرورت ہے, اور وہ پرل ہاربر ہمیں, اور obviously it's very clear کہ if the Pearl Harbor is not there, they are going to create one. So yes, absolutely. اچھا, دوسرا سوال اس میں ایک جو اس کے ساتھ ہی آتا ہے کہ 98 اور 97 کے آس پاس میں ایک بڑی دلچسپ بات جو کہ اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے وہ یہ کہ طالبان امریکہ سے براہ راست ڈائلاگ اور گفتگو میں انگیج کر رہے تھے. یہ عجیب سی بات لوگوں کے لگے گی کہ طالبان اور امریکہ کا کیا نیگوسیشنز تھے. طالبان ڈیلیگیشن امریکہ گیا, ایک امریکن آئل کمپنی یونیکال جو کہ ترکمانستان سے لے کر افغانستان اور گوادر تک ایک آئل گیس پائپ لائن بچھانا چاہ رہی تھی, اور انہوں نے طالبان کو انگیج کیا. یہ جو کہا جاتا ہے کہ طالبان دنیا سے بات نہیں کرتے تھے, ملا عمر نے اپنی ٹیم بھیجی, ڈیلیگیشن بھیجا, امریکہ گئے, بڑی نیگوسیشنز ہوئی ان کے آپس میں, اور فار سم ریزن دیز نیگوسیشنز بروک ڈاؤن. طالبان ڈڈ ناٹ ایگری ٹو دی ٹرمز اینڈ دی کنڈیشنز دیٹ ور آفرڈ ٹو دیم, اور یہ نیگوسیشنز 97-96 وغیرہ میں بٹوین طالبان اینڈ یونیکال بروک ڈاؤن. اس کے بعد یونیکال نے 98 میں تقریباً یو ایس کانگریس کی سلیکٹ کمیٹی کو ایک بریفنگ دی. اس میں انہوں نے ایک پوری پریزنٹیشن دی, اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ چونکہ طالبان سے ہمارے ڈسکشنز بریک ڈاؤن ہو چکے ہیں اور ہم کو ایشیا وسطی کے گیس کے ذخیروں کی ضرورت ہے, اور سب سے شارٹ رستہ ان ذخیروں کو حاصل کرنے کا یہ ہے کہ اس کو افغانستان ترکمانستان کے رستے نیچے لا کے گوادر سے ملایا جائے, لہٰذا ہمیں ایک رجیم چینج کی ضرورت ہے افغانستان میں. یہ 98 کی بات ہے. اس وقت میرے ذہن میں ایک بہت امپورٹنٹ اور ایک بہت انٹرسٹنگ کویشچن ہے, بٹ وہ کریں گے ہم بریک کے بعد. چلتے ہیں بریک پر, ملتے ہیں اس کے بعد. ویلکم بیک ٹو براس ٹیکس آفٹر دا بریک, اینڈ ناؤ اٹس دا ٹائم فار مائی کویشچن, اینڈ دا کویشچن از ویری سمپل, ویری بیسک اینڈ یٹ ویری اسینشیل. واٹ از دا ڈفرنس بٹوین القاعدہ اینڈ طالبان؟ القاعدہ اور طالبان سے پہلے تھوڑی سی ایک بات میں صرف اور ایڈ کر دوں کہ جو ہم یونیکال کی بات کر رہے تھے, ایک بڑی انٹرسٹنگ بات جو کہ ہمارے لوگوں کو نہیں معلوم ہے کہ امریکہ نے افغانستان پر قبضہ کرنے کے بعد جس شخص کو وہاں اپنا نمائندہ بنایا وہ یونیکال کا ملازم تھا, حامد کارزائی.
The president of Afghanistan was an employee of UNICOL. इससे आप यूनिकॉल का इन्फ्लुएंस देख लें कि जो यूएस फॉरेन पॉलिसी पर इन्होंने किया हुआ है। तालिबान और अलकायदा का आपने सवाल किया। देखिए, तालिबान अफ़गान मुजाहिदीन की औलाद है, उनके बच्चे हैं। तालिबान व रूलिंग अफगानिस्तान सिंस 96, इनके बाप दादा ने सोवियत इन्वेजन के खिलाफ अफगानिस्तान में जहाद किया था। नस्ल दर नस्ल 80s ये 90s में प्रोड्यूस हुए। अलकायदा उन अरब लोगों की जो पूरी अरब दुनिया से आकर अफगानिस्तान में उस वक्त उन्होंने जहाद में कंट्रीब्यूट किया था, ये उनके रेमनेंट्स हैं। इनकी आइडियोलॉजी में भी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मसलन तालिबान ग्लोबल जिहादी नहीं है, इन तालिबान आर फाइटिंग इन देयर होम ग्राउंड। वो चाहते हैं अफगानिस्तान को आज़ाद करा लें, दैट्स इट, कन्फाइंड विद इन वन। अलकायदा पूरी दुनिया को अपना बैटल फील्ड कहती है, पूरी दुनिया को अपना वो थिएटर ऑफ ऑपरेशंस कहती है। इनमें और भी मसलकन बुनियादी फ़र्क हैं, लेकिन हम उनको आगे जाकर डिस्कस करेंगे जब हम अगले प्रोग्राम हमारे इस पर हैं। फिलहाल हम बात है, जिस तरह हम बात कर रहे थे कि हम प्री 9/11 कुछ इवेंट्स की हम बात कर रहे थे कि पहला इवेंट ये कि अमेरिकन पॉलिसी इंटरप्राइज इंस्टीट्यूट ने एक डॉक्यूमेंट निकाला, उसके बाद तालिबान के साथ इनकी नेगोशिएशंस ब्रेक डाउन हो गई। फिर एक इवेंट और भी हुआ, तालिबान ने उस ज़माने में फ़ैसला किया, ये 9/11 से पहले की बात है जैसे हम कर रहे हैं, कि उन्होंने कहा अफगानिस्तान में फ़ैसला किया कि हम बुद्धा के स्टैचूज़ को तोड़ देंगे अफगानिस्तान। इसकी वजह से तालिबान के ताल्लुकात मुस्लिम दुनिया से खासे ख़राब हो गए। पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया ने, दूसरे कुछ मुल्कों ने उनको रिकग्नाइज़ किया हुआ था, मगर इसके बावजूद तालिबान की बाकी मुस्लिम दुनिया से कोई बहुत अच्छे ताल्लुकात नहीं थे। बुद्धा के स्टैचूज़ तोड़ने का जो इशू खड़ा हुआ, इससे पूरी दुनिया में एक मजाक बना मुसलमानों का और तालिबान का। बड़ा इनको समझाने की कोशिश की गई कि साहब आप पहले मुसलमान नहीं हैं अफ़गानिस्तान में, इस 1400 साल से अफ़गानिस्तान मुसलमान मुल्क है, यहाँ सहाबा गुजर के गए, बड़े बड़े उलमा और बड़े बड़े स्कॉलर्स और बड़ी बड़ी एम्पायर मुसलमानों की आई हैं, किसी ने बुद्धा के स्टैचूज़ को नहीं छेड़ा, नहीं देखने में आई। तो वो एक ऐसा एलिमेंट था कि जिसकी वजह टू बी ऑनेस्ट अभी तक किसी को समझ में नहीं आई कि तालिबान ने इसको क्यों तोड़ा। तालिबान ने बुद्धा के स्टैचूज़ को तोड़ने की वजह से, और इस बात से भी कि उन्होंने पाइपलाइन का प्रोजेक्ट इनकार कर दिया था, पाकिस्तान और सऊदी अरब से भी उनके ताल्लुकात खासे ख़राब हुए। ये सब प्री 9/11 रिलीजियस था मोटिव या एक पॉलिटिकल या इकोनॉमिक? इट इज़ इमटेरियल। इसी एक बात समझने की ज़रूरत है कि तालिबान सीधे सादे लोग थे, वो कनिंग और क्रुक लोग नहीं थे। मुल्ला उमर के बारे में हम बड़ा सेफली कह सकते हैं कि लोगों को उनके नज़रियात से इख्तलाफ हो सकता है। ही वॉज अ हार्ड कोर मैन, ही वॉज अ हार्ड पश्तून, बट he was a very courageous, honorable and dignified man. So you are praising him? जी, I'm praising him. इसलिए कि मुल्ला उमर was not a terrorist. ना वो दहशतगर्द था, ना वो दहशतगर्द है। उसकी प्रॉब्लम हार्ड हेडेडनेस थी। वो सख्त मिजाज आदमी, सख्त दिमाग आदमी था, और जो उन्होंने नजरियात बना लिए थे उस पर वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे। लेकिन यू हैव टू गिव हिम द क्रेडिट, ही वाज अ डिग्निफाइड मैन। अब आइए आपके ओरिजिनल सवाल की तरफ कि 9/11 क्या था। देखिए, एज अ प्रोफेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस एनालिस्ट भी हम ये बात कर सकते हैं कि 9/11 का जो ऑपरेशन था उसको कंडक्ट करने के लिए जब तक कि कोई बहुत बड़ी खुफिया तंजीम या सीक्रेट सर्विस या कोई हुकूमत इसमें इन्वॉल्व ना हो, इस ऑपरेशन को कंडक्ट करना नामुमकिन था। इट इज़ नॉट पॉसिबल। ग्रैंड लेवल पे, इट्स अ ग्रैंड लेवल। ये बात हम सिर्फ नहीं कह रहे हैं, पूरी दुनिया ये बात कहती है। उनके अपने आला तरीन जहन साइंटिस्ट, मीडिया एनालिस्ट, security analysts, thinkers, filmmakers, they are producing this, that this operation could not have been conducted by Al-Qaeda sitting or Osama sitting in Afghanistan. मगर इसके कुछ sinister aspects हैं जिनको हम अब थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। When these operations took place in America, कुछ बड़ी अजीब व गरीब बातें हुई। मिसाल के तौर पर आज तक इसकी इंक्वायरी अमेरिकन गवर्नमेंट ने नहीं करवाई। यानी a person like Henry Kissinger was appointed as head of the inquiry commission, और तीसरे दिन वो रिज़ाइन करके घर चला गया। दूसरी बात, ये ऑन रिकॉर्ड अवेलेबल है कि जब ये 9/11 के हमले हुए भी नहीं थे और उनसे चंद मिनट पहले से इसराइली टीम्स न्यू जर्सी में मौजूद थी एंड दे वर फिल्मिंग द इंटायर ऑपरेशन, और इस ऑपरेशन के बाद दे स्टार्टेड टू सेलिब्रेट, और इनको FBI ने गिरफ्तार किया। और ये ऑन रिकॉर्ड नेट पे भी अवेलेबल है ये इन्फॉर्मेशन, और FBI के रिकॉर्ड में भी है कि इसराइलीज वर फिल्मिंग दिस ऑपरेशन, दे वर सेलिब्रेटिंग दिस, एंड दे वर हैविंग and they were behaving according to the US police in a very strange manner. So it's all premeditated. Inquiry क्यों रुकवाई गई? इसी Americans have a habit कि दुनिया में कहीं भी इनके इंटरेस्ट पे हमला हो तो उसकी बड़ी इंटेंस इंक्वायरी करवाई जाती है। There are certain incidents in the world जिसकी इंक्वायरी इन्होंने deliberately रुकवाई है, and that generate a very strong sense of suspicion कि क्या वजह है। मतलब जनरल ज़िया का जो क्रैश हुआ था इसकी इंक्वायरी रुकवाई गई, 9/11 का जो इवेंट होता है इसकी इंक्वायरी रुकवाई गई। And if you relate that with the
امریکن انٹرپرائز انسٹیٹیوٹ کی جو رپورٹ کہ ہمیں ایک پرل ہاربر کی ضرورت ہے. سو دس فٹس ویری ویل انٹو دس پروفائل کہ دس 9/11 از اے کنسپریسی. یعنی کنسپریسی تھیورسٹ کی صرف بات نہیں ہے. اٹ انٹلیکچولی, پروفیشنلی, فرام اے سیکورٹی پرسپیکٹو, اٹ ڈزنٹ میک سینس. دس ابھی تک اس کے بارے میں بڑے بڑے سوال باقی ہیں. سو اٹ لیڈز اس ٹو بلیو there's somebody very powerful is definitely involved in doing this. یہاں میں کچھ کہنا چاہوں گی کہ کچھ دن پہلے میں ایک پریزیڈینشیل ڈیبیٹ دیکھ رہی تھی جس میں کانگریس مین ران پال, ان کا یہ بیان تھا کہ وی ہیو ٹو اسٹاپ دس انٹرونشنسٹ پالیٹکس, اینڈ ہی سیڈ دیٹ وی ہیو انوائٹڈ 9/11 اپون آور سیلوز ایز اے پریٹیکسٹ ٹو اٹیک ادر کنٹریز. جی یہی بات ہے کہ دیکھیے امریکہ میں اس وقت جو فارن پالیسی آبجیکٹیوز یا پلیئرز ہیں وہ موسٹلی زائنسٹ ہیں, لیکن ہر امریکی زائنسٹ نہیں ہے, ہر کانگریس مین زائنسٹ نہیں ہے. پہلے بھی جی جس طرح انگلینڈ میں جارج گیلوے برٹش فارن پالیسی کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں, اس طرح خاصے لوگ امریکہ میں, پرٹیکولرلی ران پال, ایک نام ہے, آپ جائیے RONPAUL کے نام سے گوگل دیکھیے, اس کے بارے میں بہت کچھ نکل آئے گا. اب ہم جس چیز کی طرف آنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ 9/11 کے بعد کیا ایونٹس ہوئے. سم ایونٹس جو 9/11 اور انویژن آف افغانستان کے درمیان میں ہوئے, ان کو بھی ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے, ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ واٹ ایگزیکٹلی ہیپنڈ آفٹر دیٹ. دیکھیے جیسے ہی 9/11 کا ایونٹ ہوتا ہے پوری دنیا میں ایک طوفان برپا کر دیا جاتا ہے اس بات پر کہ مسلمان دہشت گرد ہیں اور مسلمانوں کے خلاف ہم نے ٹارگٹ سلیکشن کرنی ہے. اب جو بحث US فارن پالیسی پلیئرز میں ہو رہی تھی وہ یہ کہ ٹارگٹ کس ملک کو پہلے کیا جائے. اسرائیلی لابی کے اپنے انٹرسٹ تھے, وہ چاہتے تھے کہ عراق یا ایران کو ٹارگٹ کیا جائے یا پاکستان کو پہلے ٹارگٹ کیا جائے. انڈین لابی کے انٹرسٹ یہ تھے کہ پاکستان کو پہلے ٹارگٹ کیا جائے. جو US فارن پالیسی کے اپنے پلیئرز تھے, کچھ اپنے ان کے مقصد تھے, لیکن وہ یہ چاہتے تھے کہ افغانستان کو پہلے ٹارگٹ کیا جائے. وائی, اس پہ ہم آگے آتے ہیں بھی. انڈیا ایکچولی اسٹارٹیڈ آفرنگ بیسز ٹو دی امریکنس, یعنی کیفیت یہ تھی کہ انڈیا اس وقت بیسز آفر کر رہا تھا امریکہ کو کہ آپ آئیے اور پاکستان پر حملہ کیجیے, پرابلم پاکستان کی طرف سے آئیے. اب بہت تیز یہ واقعات ہو رہے تھے, یعنی چند دنوں کی بات تھی کہ یہ فیصلہ ہو جانا تھا کہ حملہ کس ملک پہ کرنا ہے. یہ تو انہوں نے طے کیا ہوا تھا, ایک آبجیکٹیو اسٹریٹجی ڈیفائن تھی ان کی. اٹ واز اونلی کوسچن آف وچ کنٹری ٹو گو فرسٹ. اس سے پہلے کہ اس پہ ہم بات کریں, آئی تھنک وی شوڈ ٹیک اے بریک بیکاز وقت ہوا ایک بریک کا. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو براس ٹیکس. لیٹس کنٹینیو ویئر وی لیفٹ آف. پلیز زاہد صاحب. جی دیکھیے جو بہت بڑا سوال اس وقت لوگوں کے ذہنوں میں ہے, جو اکثر بات کی جاتی ہے کہ پاکستان نے اتنی جلدی امریکہ کے ساتھ کیوں ایگری کر لیا اس وار میں شامل ہونے کا, اور واٹ واز دی آبجیکٹیو دیٹ پاکستان واز ٹرائنگ ٹو اچیو. یہ پاکستان اب کرنا کیا چاہ رہے تھے. دیکھیے جیسے میں نے آپ کو کہا کہ جس وقت یہ حملہ ہوا ہے اس وقت ایک شدید بحث شروع ہو گئی تھی US فارن پالیسی پلیئرز کے درمیان میں کہ حملہ کس ملک پر پہلے کیا جائے. پاکستان واز ون آف دا ٹارگیٹس, انڈینز ور آفرنگ دا بیسز. اور اس وقت پاکستان سے کہا گیا کہ افغانستان سے بات کریں کہ ملا عمر القاعدہ اور اسامہ بن لادن کو دنیا کے امریکہ کے حوالے کر دیں. ملا عمر کا سٹینڈ یہ تھا کہ صاحب میرے پاس کوئی پروف نہیں ہے کہ 9/11 کے حملے اسامہ بن لادن نے کیے ہیں, کیونکہ اس وقت تک حال یہ تھا کہ اسامہ بن لادن کو ملا عمر نے کنٹین کر لیا تھا افغانستان میں. طالبان ڈڈ ناٹ الاؤ القاعدہ ٹو آپریٹ فریلی ان دا ورلڈ. ان کے وائرلیس سیٹس, کمیونیکیشن اکوپمنٹس وغیرہ سب لے لیے گئے تھے, اور بہت عرصے سے ملا عمر نے ان سے کہا تھا کہ آپ ہمارے مہمان تو ہیں لیکن ہم آپ کو دنیا میں آپریشنز نہیں کرنے دیں گے, بیکاز ملا عمر کو معلوم تھا یہ بات کہ اسامہ یا اس کے الائز جو ہیں وہ پوری دنیا کے مختلف ملکوں میں آپریشنز کرتے ہیں, شہروں میں کرتے ہیں, ایز سویلینس کے ٹارگٹس پہ کرتے ہیں, اور یہ ان کے لیے امبیرسمنٹ کریٹ کر رہا تھا. طالبان وانٹیڈ ٹو انگیج ود دی امریکن. جب یونیکال ڈائیلاگ اور ڈسکشنز ان کا شروع ہوا تھا, یہ اسی وقت انہوں نے پروسیس شروع کر دیا تھا کہ انہوں نے اسامہ بن لادن اور القاعدہ کو کنٹین کیا تھا. امریکن کنڈیشنز یہ تھی. ملا عمر واز ویری شیور کہ طالبان کے ساتھ رہتے ہوئے اسامہ بن لادن نے 9/11 آپریشنز نہیں کیے. جیسے میں نے پہلے کہا کہ وہ دا ڈگنیفائڈ پشتون. اس نے پوچھا اسامہ سے, اسامہ ریفیوزڈ. اسامہ نے کہا میں نے نہیں کیے ہیں. دس از انیشل اسٹیج پوسٹ 9/11 پری انویژن, یعنی حملے سے پہلے لیکن 9/11 سے پہلے. اس وقت اسامہ نے انکار کیا کہ ہم نے نہیں کیے. لہٰذا جب پاکستان نے اور سعودی عرب نے اور تمام دنیا نے پریشر ڈالا ان کے اوپر کہ آپ اسامہ کو ہمارے حوالے کر دیجیے, تو ملا عمر سیٹ کہ میں اس کو ایک انڈیپینڈنٹ مسلم شریعت کورٹ کے حوالے کرنے کو تیار ہوں اس صورت میں جب مجھے ثبوت دکھا دیے جائیں. دس نیور ہیپنڈ. اب یہ وہ ٹائم آ چکا تھا, اف پاکستان ہیڈ ناٹ ڈیسائیڈڈ ٹو سائڈ ود دی امریکنس. امریکہ اس وقت ایک بدمست ہاتھی کی طرح پریکٹیکلی ہر چیز کو تباہ کرنے پہ تلا ہوا تھا, اور کنسیڈرنگ دا فیکٹ کہ یہ ڈسکشن ہو رہی تھی کہ پاکستان کو پہلے ٹارگٹ سلیکشن کے طور پہ لیا جائے, ڈیفینیٹلی دا پینک گرپڈ اسلام آباد. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. جو ڈیسیشنز لیے گئے اس میں بہت شدید غلطیاں بھی تھیں, لیکن آئی کین انڈرسٹینڈ ان ریٹروسپیکٹ کہ جو اس وقت لوگوں نے فیصلے کیے اس کی ایک لاجک سمجھ میں آتی تھی. پہلی بات
اس کی ایک وجہ اور بھی تھی, اور یہ سب سے بڑی وجہ جو میں سمجھتا ہوں کہ اس ڈیسیشن کو لینے کی, اور جس میں پاکستان میں غصہ بھی آ گیا پاکستان کے فورن سیکورٹی پلانرز میں, وہ یہ کہ جب افغانستان پر حملہ یقین ہو گیا کہ ہونے والا ہے, اس سے کچھ پہلے اسامہ بن لادن نے ایک انٹرویو ریلیز کیا جس میں اس نے کہا کہ میرے پاس نیوکلیئر ویپنز ہیں اور میں یہ نہیں بتاؤں گا کہ وہ ہتھیار کہاں سے آئے تھے. یہ بہت ایک فیمس انٹرویو ہے. اس انٹرویو کی وجہ سے لٹرلی پاکستان پر قیامت برپا ہو گئی. یعنی یہ اس وقت کنفرم کر دیا اس ایلیگیشن کو آلموسٹ, جو کہ زائنسٹ پاکستان کے خلاف لگا رہے تھے کہ پاکستان نے اپنے ویپنز القاعدہ کو دے دیے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس انٹرویو کو پروپیگیٹ کرنے والے بھی زائنسٹ کنیکشنز تھے. ناؤ آن ون ہینڈ Osama was giving interview to Zionist connections. It was very obvious that what Osama wanted at that time was کہ یہ اٹیک جو افغانستان پر آ رہا ہے اس کو پاکستان پر بھی لے لیا جائے, یا ڈائیورٹ کیا جائے یا پاکستان کے ساتھ اس کو لے لیا جائے. And this was a dangerous move for Pakistan's integrity and security. اس چیز نے ڈیفینیٹلی پاکستان کو بھڑکا دیا. اور جو ڈیسیشنز لیے گئے اس کے بعد, کہ پہلے جو کسی حد تک ہم کوشش کر رہے تھے کہ طالبان کو انگیج کیا جائے, نیگوشیٹ کیا جائے, آلموسٹ ایوری تھنگ بروک ڈاؤن آفٹر دیز ایونٹس دیٹ ٹوک پلیس, اور پاکستان سائڈڈ ود دی امریکنز ان دس وار. لیکن اس میں بھی کچھ جو منیمم کنڈیشن جو اس وقت لگائی جا سکیں, ایک یہ تھی کہ پاکستانی فورسز افغانستان میں نہیں جائیں گی, اور دوسرا یہ کہ پاکستان ول آپریٹ اونلی ان اٹس اون ایریا اینڈ یو ایس فورسز ول ناٹ ڈو ایکشنز ان پاکستان, اور صرف یو ایس کو لاجسٹکس اور بیسس سپورٹ دی جائے گی. سو دس واز دی کنڈیشن ڈن. What in your opinion are the classical mistakes that Pakistan did while siding with America? جی, اب ریٹروسپیکٹ میں دیکھیں تو بات بڑی واضح ہو جاتی ہے. پاکستان نے اس وقت جو جلد بازی میں اور پینک میں غلطیاں کی, مثال کے طور پر آپ نے جب امریکہ کے ساتھ انگیج کیا اس وار میں, تو آپ نے سب سے بڑی غلطی یہ کی کہ آپ نے وار آن ٹیرر کی, ٹیررزم کی ڈیفینیشن نہیں دی. یو ڈڈ ناٹ ڈیفائن واٹ ٹیررزم از. دیکھیے, you had to agree to a term. What are you fighting against? آپ اپنے آپ کو فرنٹ لائن اسٹیٹ تو کہتے ہیں, لیکن کس کے خلاف لڑ رہے ہیں؟ enemy has to be defined. آپ طالبان کسی بھی ڈیفینیشن سے ٹیررسٹ نہیں تھے, لیکن ہم نے جب ایک آپریشنز کرنا شروع کیا تو طالبان اور القاعدہ میں ہم نے قطعاً فرق نہیں کیا. So they all fell in one category. They all fell in one major mistake. Number 2, ہم نے امریکہ کے ساتھ ٹرمز آف انگیجمنٹ ڈسکس نہیں کی. ٹرمز آف انگیجمنٹ کا مطلب ہے کہ ہماری شرائط کیا ہوں گی, کتنا کام ہم کریں گے, کتنا نہیں کریں گے, اس سے آگے آپ نہیں جا سکتے. لہٰذا اس کی بات اوپن اینڈیڈ ریلیشن شپ جس میں جو وہ چاہتے تھے ہم پہ سختیاں کرتے تھے. So we did not set any boundaries. We did not set any boundaries. یہ دوسری غلطی تھی. تیسری غلطی جو شاید سب سے بڑی غلطی تھی وہ یہ کہ فیصلہ پارلیمنٹ نے نہیں کیا تھا. اس فیصلے کو پارلیمنٹ کی طرف بھیجا جاتا تو حکومت پر بوجھ تقسیم ہو جاتا. فیصلہ حکومت, کیبنٹ, ایک فرد, لوگوں نے لیا, اور اس کی وجہ سے ایک سیریس پرابلم یہ آئی کہ بعد میں نیشن واز ناٹ آن بورڈ. ایک کرائسس ہو گیا, ایک ملک کے اندر شدید اختلاف جو چلا, جو آج تک چل رہا ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ ڈیسیشن واز ٹیکن بائی دا گورنمنٹ, ناٹ بائی دا پارلیمنٹ, ناٹ بائی دا پیپل. یہ تیسری غلطی. What do you mean when you say government? The government, I mean government of that time. The government was obviously. So doesn't Parliament, Cabinet is part of the whole? The Parliament government? was not brought on board. It was a cabinet decision. It was Prime Minister, President, whatever. So it was isolated. It was an isolated decision. The nation was not on board. It was a unilateral decision. But one can understand it in retrospect now. Because time itna kam tha, the pressures which were there. اگر انہوں نے اس میں غلطیاں کی ہیں تو وہ غلطیاں انڈو کی جا سکتی ہیں ابھی بھی. Damage was done, agreed. Very serious damage has been done to Pakistan. اور اب ہم آگے ڈسکس کریں گے کہ what were the US objectives? Why did US decide to go into Afghanistan? یعنی پہلے وہ جو why Afghanistan? This is a very important question to understand. دیکھیے, اگر آپ ایشیا وسطی کا اور پاکستان, ایران, افغانستان, اس پورے ریجن کا نقشہ اٹھا کے دیکھیے, افغانستان کہاں پلیس ہوتا ہے؟ افغانستان از دا سینٹر. ایک طرف پاکستان ہے, ایک طرف ایران ہے, ایک طرف ترکمانستان ہے, ایک طرف سینٹرل ایشیا ہے, ایک طرف چائنا ہے. It holds a very strategic position. It holds a very strategic position. جو یو ایس فارن پالیسی آبجیکٹیوز ہم نے پہلے ڈیفائن کیے ہیں, جس میں ایک آبجیکٹیو یہ کنٹرولنگ آف فیول ایسٹس اینڈ فیول پائپ لائنس, وہ ترکمانستان سے نیچے آنا. جب طالبان نے ان کو پائپ لائن روٹ دینے سے انکار کر دیا اور یونیکال نے ان سے کہا کہ رجیم چینج کی ضرورت ہے, تو پہلے افغانستان بیکیم اے ویری اسٹریٹجک آبجیکٹیو. اس کی صفائی ضروری تھی تاکہ یہاں پہ 440 کلومیٹر ان کو افغانستان کے چاہیے جو یہ لینا چاہتے تھے اس میں سے. دیٹ واز پارٹ 1. نمبر 2, ایک چیز جو بہت زیادہ ان کو پرابلم کر رہی تھی کہ ایران کے خلاف اگر یہ آپریشنز کرنا چاہتے ہیں, چونکہ ایران واز اے فیوچر ٹارگیٹ, تو اس کے لیے ایران کی پشت پہ پہنچنا ان کے لیے بہت ضروری تھا.
نمبر 3 یہاں سے رہ کر یہ چائنا کی سافٹ بیلی یعنی اس کے وہ مسلمان علاقے جہاں چائنا میں پہلے ہی پرابلم ہو رہی ہے ان تک ایکسیس کر سکتے تھے اور وہاں بغاوتیں برپا کر سکتے تھے. تو یہ ان کا بیس کیمپ بن رہا تھا. نمبر 4 یہ سینٹرل ایشیا کی سافٹ بیلی میں آتے تھے, یہاں سے یہ سینٹرل ایشیا کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کے پاس ایک اچھا ایکسیس روٹ ملتا تھا. نمبر 5 یہ پاکستان سے یہاں پاکستان میں براہ راست مداخلت کر سکتے تھے جہاں یہ کرنا چاہتے تھے. اور پاکستان کے جو 2 میجر آبجیکٹو, بلوچستان میں یہ مداخلت کرنا چاہتے تھے. اس کی وجہ یہ ہے انہوں جب تک کہ پاکستان کی ریاست اپنی جگہ پر قائم ہے اس وقت تک پاکستان اور چین کے تعلقات ٹھیک ہی رہیں گے انشاءاللہ. I think we should hold that thought right there. Let's go on a break and we'll see you right after the break. Welcome back to Brass Tacks. Let's continue where we left. دیکھیے, گوادر کی پورٹ پاکستان نے چائنا کے ساتھ مل کر بنائی ہے اور یہ چائنیز استعمال کے لیے. گوادر کی پورٹ بنانے کا مقصد چائنیز یہ تھا کہ آپ جیسے ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا کہ چائنیز واٹر ویز جو ہیں ان کو امریکہ انٹرڈکٹ کر کے ان کو ڈسٹرب کر رہا ہے. گوادر کی پورٹ کا فائدہ چائنیز کو یہ تھا کہ یہاں سے لینڈ روٹ کے ذریعے شاہراہ قراقرم کے ذریعے چائنیز سامان پاکستان اس پورٹ سمندری پورٹ تک پہنچ سکتا ہے اور چائنا کو ایک آلٹرنیٹ کوریڈور مل جائے گا کہ جہاں سے چائنا سروائیو کر سکے. ناؤ دوسرا, پاکستان ایران کے ساتھ ایک گیس پائپ لائن بلڈ کر رہا تھا. پاکستان نے ایران سے بھی اپنے تعلقات خراب نہیں کیے تھے. تو بلوچستان میں انٹرفیرنس امریکن اسٹریٹجک آبجیکٹیوز کا بہت بڑا ایک ایلیمنٹ ہے. وہ اس لیے کہ اس کے ذریعے بلوچستان میں جب فساد برپا ہوگا تو یہ گیس پائپ لائن ایران اور پاکستان ڈسٹرب ہوتی ہے. اور دوسرا یہ چائنا کو جو چائنیز پلیئرز چائنیز شپس یا چائنیز ٹریڈنگ جو گوادر سے ہوتی ہے اس کو ڈسٹرب کر سکتے ہیں. دیٹ از وائی یو نوٹ کہ چائنیز کو بلوچستان میں اٹیک کیا جا رہا ہے. اور تیسری بات یہ کہ بلوچستان میں بہت زیادہ آئل اینڈ رچ ایریا ہے, یہ آلموسٹ لائک سعودی عربیہ. لیکن اس کو اس وقت یہ منع کرنا چاہتے ہیں پاکستان کو کہ یہاں پر کسی قسم کی ایکسپلوریشن نہ ہو سکے. لہٰذا بلوچستان لبریشن آرمی کے جو ایسٹس ہیں انہی کے علاقوں میں, خاص طور پہ کولو اور ناردرن بلوچستان میں, تو فی الحال آل آف دیم آر انڈر فورس میجور, یعنی وہاں پہ کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکتی ہے. ہر کچھ دن بعد ہم سننے میں آتا ہے کہ گیس پائپ لائن has been blown up, something or the other happens. So اور دوسری طرف جو ایک پشتون سب نیشنلسٹ پلیئرز تھے, ایک بہت دلچسپ بات جو یہاں پہ نوٹ کرنے کی میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں, جو بہت دلچسپ بات نوٹ کرنے کی ہے وہ یہ کہ دیکھیے سوویت یونین جب اس علاقے میں آپریٹ کرتا تھا, جب وہ افغانستان میں موجود تھا, تو 2 بڑے ایسٹس ان کے ہوا کرتے تھے. ایک پشتونز تھے جو پختونستان بنانے کی بات کرتے تھے, سب نیشنلسٹ ان کو کہتے ہیں, جو پاکستان توڑ کے ایک الگ سیپریٹسٹ موومنٹ بنانا چاہتے ہیں. اور دوسرے بلوچ سب نیشنلسٹ تھے, بلوچستان لبریشن آرمی کے. یہ دونوں ایلیمنٹ آئیڈیولوجیکلی مارکسسٹ ہوا کرتے تھے. بالاچ مری واز ٹرینڈ ان ماسکو. اسی طرح جو سوویت کے دوسرے ایسٹس تھے پشتونوں میں, پشتون سب نیشنلسٹ, وہ they used to wear a red cap. میں بھی red cap پہنا ہوں, but this is because of winters, not because of ideology. It's not because of that. So they were always pro-Soviets. رشیا کے ٹوٹنے کے بعد جو عجیب و غریب بات دیکھنے کی ہے کہ یہ سارے پرو سوویٹ ایسٹس اب پرو امریکن ایسٹس ہو چکے ہیں. Why? Because Americans are offering them the same deal which the Soviet Union used to offer them. یعنی Greater Balochistan and Greater Pashtunistan, which is basically means کہ پاکستان کے پشتون علاقے افغانستان سے ملا دیے جائیں, جس کے لیے ہمارے ٹرائبل ایریا میں بغاوت ضروری اور جس کے لیے بلوچستان میں ڈسٹربنس ضروری. سو اور ایک اہم پوائنٹ جس کو ہم مینشن کرنا چاہیں گے یہاں پہ, which is extremely critical, جو ابھی تک جس پہ آج تک کبھی ڈسکشن نہیں کی گئی ہے, کہ افغانستان was made the hub of global opium and drug production. 90% ڈرگز دنیا کی اس وقت افغانستان میں پیدا ہو رہی ہیں, اور یہ کہاں جا رہی ہیں, and most of them are being consumed in the Muslim countries all around Afghanistan. And what about United States? یہ بہت کم پروڈکشن ان کی یونائٹڈ اسٹیٹس کی طرف ڈائریکٹڈ ہے. یہ یہاں سے اب what we see is, what my assessment of the situation is, کہ new opium wars are being waged on the Muslim world. 1930s میں برٹن نے opium wars کی تھی چائنا کے خلاف. تو یہ ایک سوچی سمجھی ایک اور پلاننگ اس وقت کیونکہ the elements do not fit, because opium اتنی ساری کے ساری opium طالبان کے علاقے میں نہیں پیدا ہو رہی, بہت زیادہ ناردرن افغانستان میں بھی ہے جو کہ ان کے کنٹرول میں ہے, اور یہ کنزمپشن اس کی تمام مسلمان علاقوں میں چاروں طرف بھیجی جا رہی ہے اور چائنا کی طرف بھیجی جا رہی ہے. سو وٹ assessment is کہ افغانستان has become a hub for all these strategic objectives. یعنی اس سے انٹرفیئر کر سکتے ہیں ریجن میں, آئل اینڈ گیس پائپ لائن کنٹرول کر سکتے ہیں, ایران کو تھریٹ کر سکتے ہیں, چائنا کو تھریٹ کر سکتے ہیں, اوپیم وارز لانچ کر سکتے ہیں. سو افغانستان واز ڈیسائیڈڈ ایز دا پرائم ٹارگیٹ کہ جہاں 9/11 کے بعد انہوں نے اٹیک کرنا ہے. گو کہ اسرائیلی زائنسٹ اور انڈین زائنسٹ کے آبجیکٹو مختلف تھے, وہ پاکستان پر اٹیک لانا چاہتے تھے. اینڈ وین دس تھنگ واز نون, پاکستان گورنمنٹ پینکڈ ایٹ دیٹ ٹائم. مگر دا ڈیسیژن دے ٹوک, آبجیکٹو واز, جو ڈیسیژن اس وقت لیا گیا اس کا فیصلہ یہ تھا کہ یا طوفان سے خود ٹکرایا جائے یا اس کو افغانوں کی طرف بھجوا دیا جائے. اور افغانوں کی طرف بھیجنے کا ایک آبجیکٹو یہ بھی تھا کہ دنیا کی جو بھی طاقت افغانستان میں گئی ہے اس نے اپنے آپ کو وہاں تباہ کروایا. سو انسٹیڈ آف ٹیکنگ دا بلنٹ آن ٹو یور سیلف,
You send them over to Afghanistan, let Afghans handle them. So in fact, آج کے جو پچھلے 7 سال جنگ چلنے کے بعد یہ بات اب تقریباً واضح ہے کہ Americans are meeting the same fate which the Soviets met in Afghanistan. سید صاحب اس سے پہلے کہ ہم پروگرام کو ختم کریں میں چاہتی ہوں کہ آپ سمری دے دیں اس پورے پروگرام کا ایک اس کو ریپ اپ کر دیں اور یہ بھی بتاتے چاہیں کہ ہم نیکسٹ پروگرام میں کس بارے میں بات کریں گے. جی دیکھیے ٹو سم اٹ اپ ایک بات بالکل واضح کر لیجئے کہ 9/11 کا ایونٹ جو ہے وہ حادثاتی نہیں تھا. اس کے پیچھے کچھ بڑی پلاننگ تھی, اس کے پیچھے ایک US ویژن تھا جس کے تحت یہ ایونٹ کنڈکٹ کرایا گیا. اس کو پرل ہاربر کے طور پہ استعمال کیا گیا ٹو موبلائز دی پبلک اوپینین. اس کے ذریعے ایک دنیا میں ایک اوپینین بلڈ کیا گیا. وار آن ٹیرر کی ٹرم دی گئی. وار آن ٹیرر ان ریالٹی از دی اچیومنٹ آف 6 اسٹریٹجک US آبجیکٹیوز جو ہم نے ڈسکس کیے ہیں, جو 21st سینچری میں ان کے آبجیکٹیوز ہیں. ان ریئل ٹرمز war on terror خرافات ہے. There's no such thing as war on terror. So you're outwardly rejecting it? Absolutely nonsense. What US war on terror is a grand strategic objectives for the 21st century. اس کا نہ تعلق اسامہ سے ہے, نہ القاعدہ سے ہے, نہ طالبان سے ہے. یہ صرف چھوٹے چھوٹے مائل سٹونز تھے جن کو انہوں نے بہانہ بنا کے, جن کے ذریعے انہوں نے پوری دنیا میں اپنی گلوبل فورس ریپوزیشننگ کرنی ہے. دنیا میں فوجوں کو الٹیمیٹ آبجیکٹیو از دی انسرکلمنٹ آف چائنا ان رشیا اینڈ ڈسٹرکشن آف پولیٹیکل اسلام ان دا مڈل, جو ہم نے ڈسکس کیا. دوسری بات یہ کہ جو ایونٹس 9/11 کے بعد ہوتے ہیں اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ ایونٹ اور بھی تھا, وہ احمد شاہ مسعود کی اسیسینیشن تھا جو 9/11 سے پہلے ہوا ہے. احمد شاہ مسعود افغانستان کا ریزسٹنس کمانڈر تھا, اینڈ ہی واز اے لیجنڈری ریزسٹنس کمانڈر. اور ذاتی طور پر میں احمد شاہ مسعود کو جانتا ہوں. آئی اسپینڈ ٹائم ود ہم ان افغانستان ڈیورنگ دوز پیریڈ, اور میں بڑے اطمینان سے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ احمد شاہ مسعود کی اسیسینیشن امریکن انویژن سے پہلے ضروری تھی. وہ اس لیے کہ احمد شاہ مسعود the kind of fighter he was, kind of resistance fighter he was, I knew him. وہ کبھی بھی US invasion of افغانستان کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. In what capacity did you know him? I spent time with him in Afghanistan. So it's a first-hand experience. It's a first-hand experience. I know him personally. We've been together in the same tent. So I can say it with great assurity کہ وہ ایک سخت نیشنلسٹ لیڈر تھا. وہ کسی صورت میں کسی فورن انویژن کو افغانستان پہ قبول نہیں کرتا. فیئرلیس مین. اور جس طرح ملا عمر ایک دلیر افغان ہے, ایک نڈر افغان ہے, اسی طرح احمد شاہ مسعود از اے لیجنڈری لائن آف پنشیر. اس پہ بھی کوئی شبہ نہیں ہے. یہ اختلاف ان کے ذاتی ہیں, یہ انقلاف ان کی. افغانوں میں ہمیشہ عادت ہے آپس میں لڑنے کی. اگر آپ ایک نیوٹرل آبجیکٹو آبزرور کے طور پہ بات کریں تو ان دونوں میں کوئی خرابی نہیں تھی. they were as good and as bad an Afghan as any Afghan can be. دوسری بات کہ پاکستان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہم نے 9/11 میں امریکہ کا ساتھ دے کے بیڑا غرق کرا لیا, اپنا بھی اور امریکہ کی پوری مدد کر دی. یہ بات درست نہیں ہے. ہم اگلے پروگرام میں جو ایشوز ہم ڈسکس کریں گے کہ ایک طرف اگر ہم نے US فارن پالیسی آبجیکٹیوز کو افغانستان میں کسی حد تک مدد بھی کی ہے, تو دوسری طرف ہم نے ان کے گلوبل آبجیکٹیوز کا بیڑا غرق بھی کر دیا. تو ہم پروز اینڈ کونز, ہم نے پروز کی بات کی, ان دی نیکسٹ شو وی ول ٹاک اباؤٹ دی کونز. سو دس از دی تھنگ کہ ہم ان ایشوز کی بات کریں گے کہ جو ہم نے کیے ہیں انڈر دی امبریلا آف 9/11, جس کی وجہ سے US فارن پالیسی کو شدید تکلیف پہنچی ہے. انفیکٹ ان کا آبجیکٹو ڈسٹرب ہو کے رہ گئے. آج ہم نے شارٹ کمنگس کی بات, آج ہم نے ان غلطیوں کی بات کی جو پاکستان نے کی, the فال آؤٹس. آج ہم نے ان فیکٹرز کی بات کی جن کی جو 9/11 اور پوسٹ 9/11 اور پری 9/11 ہوئے. پاکستان پر کیا مجبوریاں تھیں, کیا غلطیاں ہم نے کی. لیکن وائل وی ہیلپ دیم ان وار آن ٹیرر, اور اس کے فال آؤٹس کیا ہیں وہ ہم ڈسکس کریں گے آگے. اگلے پروگرام میں ہم نے یہی ڈسکس کرنا ہے. لیکن بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ جو ہم نے ڈسکس کرنا ہے وہ یہ کہ ہم نے ان کی فارن پالیسی کو کہاں چوٹ لگائی ہے. سو دیز ور دا ایشوز دیٹ وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس ان نیکسٹ پروگرام. فار ناؤ انشاءاللہ I think this sums up our today's program. But before we say bye, there's something that I must do. I promised our viewers, میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں پچھلی بار وقت کی کمی کے باعث ان کے ای میلز شامل نہیں کر سکی, جو کہ میں اس بار کرنا چاہوں گی. A lot of people have written to us. ہمیں بہت اس بات کی خوشی ہے کہ لوگ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں, اسے پسند کر رہے ہیں. نہ صرف پسند کر رہے ہیں بٹ ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کر رہے ہیں. They're writing to us, they're letting us know what they think of the show. I would like to read this email over here. It's sent to us by Syed Imran Haider. اور بہت شکریہ عمران صاحب, آپ نے ہمیں اتنی اچھی ای میل بھیجی ہے. And he's written, Dear concerned, at last media has done something positive. Thank you very much, Imran. I'm looking for such programs on our network and it is awesome. The presenter is really missing. By the way, the presenter, he means Zaid. I have following questions. Has the presenter written any books on the subject? No, I have not written any books. He's not written any books at the moment, but I'm sure he will in the near future. And timing of the program and repeat telecast for office employees. Dear Imran, we have a telecast you're seeing our telecast right now, 10 p.m. The repeat telecast is on Wednesday, 12 a.m. and Sunday, 8 p.m. So you can catch us once again.
ادر دین دیٹ ہمیں لکھا ہے حسن ارشاد نے, تھینک یو حسن ارشاد. ہمیں لکھا ہے ابو بکر نے, سارا, ڈاکٹر سارا نے, اور بہت سے لوگوں نے جن کے نام میں اس وقت شامل نہیں کر پا رہی. پلیز کنٹینیو ٹو رائٹ ٹو اس اینڈ لیٹ اس نو واٹ یو تھنک آف دا شو. آپ اپنے کویشچنز ہمیں لکھیں جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں. ہمارے ایکسپرٹ زید صاحب یہاں موجود ہیں اور ہر بار آپ کے سوالوں کے جواب دیں گے. You may like to tell the email address info. Of course I do. And our email address is info@brasstax.biz. Once more I'll repeat for you, info@brasstax.biz. Thank you very much once again for being with us, and I hope to see you next week on the same channel at the same time. Thank you very much. Allah Hafiz.